بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک دیوبند۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات ہم پڑھ رہے تھے۔ تعلیمی تحریکوں میں جو پہلی تحریک چلی وہ تحریک دیوبند کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ تو آج پہلے ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے ان کا مفاد عربی اور فارسی تعلیم سے منسلک تھا، اور اب اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کو اپنانا شروع کر دیا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہندو جو تھے یہ ایک غلام قوم تھے شروع سے۔ 750 سال تک برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی، تو ہندوؤں نے پہلے مسلمانوں کی غلامی کی۔ ان کا مفاد تب مسلمانوں کی زبان جو تھی وہ عربی اور فارسی تھی، انہوں نے اپنا مفاد اس کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ انہوں نے اس زبان میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ساتھ میں وہ سنسکرت بھی پڑھتے تھے۔ اور اب انگریزوں نے آ کر انگریزی تعلیم کا نفاذ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ جو تھا یہ ہندوؤں سے بہت مختلف تھا۔ وہ چونکہ ایک حاکم قوم تھے، اس لیے وہ نئی صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس طرح ان کی تہذیبی اقدار اور علمی روایات ختم ہو جائیں گی۔ اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب کی طرف یا مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا۔ مسلمان ہر حال میں اپنے دین کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر عیسائیت کی تعلیم تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہے تو ہمارے بچے اس جو ہے وہ مغرب پرستی کا کہیں شکار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بچہ اپنے دین سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہم اس کا ذہن صاف سلیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لکھتے جائیں گے بچہ اپنے ذہن میں اسی کو جگہ دیتا جائے گا۔ ہمارے بچے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری زندگیوں میں ہمارے نظریہ حیات میں دینی افکار ہیں، ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہر وقت جو ہے وہ اپنے مذہب کی بات ڈالتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں وہی پختہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ان کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مغرب پرستی سے بچانا سب سے اہم کام تھا۔ تو وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ اشد ضروری ہے، کہ ہم کیسے اپنے دین کا اور دین کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر ہو سکے۔ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی نسل دیتی ہے، تو اگر ماں جو ہے وہ اچھے مذہبی اور دینی افکار کی حامل ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ پوری نسل کو جو ہے وہ اچھے دینی افکار جنریٹ کرے گی۔ اس کی اچھی سوچ، مذہب سے متعلق اس کے اچھے خیالات، دین اسلام کا فہم وہ لازمی طور پر اپنی اولاد میں منتقل کرے گی، اپنی اولاد سے پھر وہ اگلی اولادوں میں جائے گا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ تو تحریک دیوبند کے بانیوں کا یہی خیال تھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو مسلمان آئندہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ صحیح تعلیم و تربیت اسلامی خطوط پر کر سکیں گے۔ لہٰذا وہ ان کو مغربی افکار اور بے دینی کی یلغار سے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے مسلمان علماء اور اکابرین سہارنپور کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ مسلمان علماء اور اکابرین سہارنپور کے یوپی کا یہ ایک قصبہ تھا، ہندوستان کا جو صوبہ ہے یوپی، اس کا قصبہ سہارنپور تھا۔ وہاں دیوبند کی مسجد میں مشاورت کے لیے علماء اور اکابرین جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی علماء رہتے بھی تھے۔ آخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کر دیا، یعنی مسجد کے اندر ہی انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ جیسے کہ اب ہمیں نظر آتے ہیں نا، کئی بڑی مساجد ہیں ان کے ساتھ مدارس جو ہے یہ ملحق ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کی شہر کی ایک جامع مسجد ہے تو اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بڑی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ علماء کرام یا اکابرین زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر بچوں کے پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بچوں کو دینی تعلیمات یا عربی فاضل وغیرہ کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر اور ترجمہ بھی قرآن کریم کا کروایا جاتا ہے۔
اور حفظ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو اب بھی ہمارے ہاں مدارس میں سسٹم چل رہا ہے، ایکچولی یہ اسی سسٹم کی جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ ایک کڑی ہے، جو 1866 میں کہاں شروع ہوا، سہارنپور کے قصبے میں جو ہے وہ شروع ہوا، اور آج تک ہم نے اپنے ملک پاکستان میں اور دیگر بہت سارے ممالک، مسلم ممالک میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک مدرسے کا آغاز کیا مولانا نانوتوی مولانا مملوک کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتبہ فکر کے پروردہ تھے۔ یعنی اصل میں یہ تعلیمات کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں جا کر اس کی جو ہے وہ کڑی ملتی ہے، شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے ساتھ۔ مولانا نانوتوی نے اس کو شروع کیا، یہ مولوی مملوک کے شاگرد تھے، اور مولوی مملوک جو تھے یہ خود شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر سے مراد کہ اس نظریے کے جو ہے وہ حامی تھے جو شاہ ولی اللہ کا تھا دین اسلام کے بارے میں۔ اور سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں بھی یہ شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات کا ہی ایک تسلسل تھی، اور دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن بنے تھے۔ یعنی 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ نے اپنی تعلیمات اور تعلیمی تحریکوں کا آغاز کیا تھا، اور 18ویں صدی میں ہی آگے چل کر جو ہے وہ 1866 میں پھر ہمیں نظر آتا ہے مولانا نانوتوی اور مولوی مملوک کی یہ کاوشیں۔ اور اس طرح سے جو وہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد یعقوب پہلے اس کے سربراہ تھے، یا پہلے ہم استاد کہہ لیں، اور اولین یا پہلا شاگرد مولانا محمود الحسن تھا۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا، اور 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لا تعلقی کے بنیادی اصول پر قائم ہوا تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ یعنی اس مدرسے کے بانی یہ چاہتے تھے کہ ہم حکومت سے مکمل طور پر لا تعلقی کریں، اور اس بنیادی اصول کو اپنا لیں کہ توکل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور رجوع جو ہے یہ صرف ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے اوپر توکل کریں، وہ ہمارے راستے آسان بھی کر دے گا، اور ہمارے اوپر اپنی عنایات کی بارش بھی کر دے گا۔ اور پھر یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا، جس کی جو اچھی نیت ہوتی ہے اللہ اس کو اس کا اجر دینا اور اس کا پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو مشکل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا، اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک تک جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ صرف ہندوستان کی ایک تحریک نہیں رہ گئی تھی، بلکہ باہر کے ممالک کے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوئے تھے۔ باہر کے ملکوں میں بھی ہمارے یہ مدارس جو ہے وہ چل رہے ہیں، ہمارے ان مدارس کو باہر کے ممالک کے مدارس بھی جو ہے وہ فنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ان کو امداد دیتے ہیں۔ اس سے بعد آتی ہیں تحریک دیوبند کے اسباب، کہ کیا سبب بنا تھا کہ اس تحریک کی بنیاد ڈالی گئی۔ تحریک دیوبند کے اسباب میں پہلا سبب اسلام کا احیاء تھا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کا خاتمہ اور اخلاق و اصلاح کے لیے مختلف تحریکیں برپا تھیں۔ تو تحریک دیوبند شروع کرنے کا مقصد مسلمانوں کو ان بدعات سے نجات دلا کر اسلام سے روشناس کرانا تھا۔ یعنی یہ جو مختلف بدعات شروع ہو چکی تھیں دین میں، نئی بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں ایک نئی بات گاڑ لینا جو دین کے منافی ہو اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہر کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں دین اس طرح ہے تو دین ہے، دین نہ ایسے ہے نہ ویسے ہے، دین صداقت اور سچائی پر ہے، دین اپنی حقانیت پر جو ہے وہ موجود ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی ترمیم کرنے کے مجاز نہیں ہے یا ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیمات کو، قرآن کو نازل کر دیا، قرآن اپنی حقانیت کے ساتھ قیامت تک ایسے ہی جو ہے وہ موجود رہے گا۔ جو بھی اس میں تبدیلی ترمیم کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت میں شمار کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اجتہاد ایک الگ چیز ہے کہ وقتی طور پر ایسی چیز جس کا ہمیں نہیں کہیں سے اشارہ مل رہا، جس کا ہمیں نہیں کہیں سے، تو پھر مختلف علماء کرام اپنی ایک مستند رائے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن بدعت جو ہے اس کو ہم الگ رکھتے ہیں اس میں۔ تو برطانوی دست شفقت کی بدولت ہندو معزز طاقتور ہو رہے تھے، جبکہ مسلمان جو تھے یہ دانے دانے کو محتاج تھے۔ مدرسے بند کر کے حکومت نے انہیں غربت اور جہالت کے ذریعے
ہندوؤں کے سودی شکنجے میں کس دیا تھا، غربت کفر تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لے جاتی ہے، تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان ہندوانہ رسم و رواج کو جو ہے یہ بدعت کی صورت میں قبول کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی لوگ جو تھے وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں نے سود در سود کا نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا، تو پھر انہوں نے جو کوئی نئی بات کرتے تھے تو مجبوراً بھی لوگوں کو پھر ان کی ماننی پڑ رہی تھی۔ تو اس لیے دین کا احیاء چاہتے تھے۔ احیاء سے مراد کیا؟ حیات، یعنی زندگی، دین کی نئے سرے سے زندگی جو ہے وہ شروع ہو اور دین قائم و دائم رہے اور قیامت تک جو ہے وہ اس میں زندگی موجود رہے۔ ہم اپنی تعلیمات کو کہیں دفن جو ہے وہ نہ کر دیں اور دوسروں کی جو ہے وہ غلط تعلیمات کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ نمبر 2 ہے تبلیغ اسلام۔ ہر مسلمان خصوصاً علماء کو اپنے فکر و کردار کے ذریعے دین حق غیر مسلموں تک پہنچانے کا حکم ہے۔ ہندوستانی مسلمان اس حکم سے لاپرواہی کے باعث 1000 سالہ حکومت کے بعد بھی اقلیت میں تھے۔ جب ہم اپنے دین کو پیچھے ڈال دیں گے، اپنی تعلیمات کو پس پشت کریں گے، تو پھر چاہے ہمارے پاس صدیوں کی حکمرانی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محکوم اور مغلوب کر دیتا ہے۔ تو یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے دین کو پس پشت کیا، اپنے درباروں میں جو ہے وہ ہندوؤں کو زیادہ جگہ دے دی، رقص و سرور کی محفلیں جو ہے وہ ہونے لگیں اور مسلمان عیاشی اور لذت پرستی میں پڑ گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس حاکم قوم کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا اور ان کو محکوم اور مغلوب کر دیا، اور ایک قلیل طاقت کو ان کے اوپر جو تھا وہ مسلمان جو ایک اکثریت میں کثیر تعداد میں تھے اور صدیوں کے حاکم تھے، پھر دیکھیں کہ کیسے جب دین سے دوری انسان کو جو ہے وہ کس حال کو پہنچا دیتی ہے۔ تو عیسائیت کے مبلغ جو تھے، نہ ہونے کے باوجود محض مذہبی برتری کی خاطر برطانوی حکومت نے پادریوں کو عیسائیت کی تبلیغ کی عام اجازت دے رکھی تھی، چنانچہ مسلمانوں کے تعلیمی جمود اور عیسائی پادریوں کے شاطرانہ ہتھ کنڈوں کی بدولت مشرکانہ تصورات بھی پھیل رہے تھے۔ تو ایسے میں غیر مسلموں کے الزامات کی تردید کرنا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والے علماء کی ضرورت تھی، تاکہ تحریک دیوبند کا بھی یہی مقصد تھا کہ کیسے ہم دین اسلام کا احیاء کریں اور اس کی حقانیت کو بلند کر سکیں۔ تو یہ اس کے جو ہے یہ اس کا پس منظر اور تحریک دیوبند کے اسباب میں سے یہ 2 سبب آپ یاد کریں گی، باقی جو ہے یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔